السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہم اللہ کے نزدیک ہیں یا دور، اللہ پاک ہم سے خوش ہیں یا ناراض؟ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کی تسبیح پڑھا کرو۔ تھوڑا پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا کے رنج و غم، مصیبت، پریشانی جو ہیں وہ سورۃ انفال میں ہے کہ استغفار سے ختم ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن میں سورۃ انفال میں ہمیں خود مخاطب کر کے کہا ہے کہ استغفار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ جن کو استغفار کا پتہ ہے اور پھر بھی وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ مطلب استغفار اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرو گے تو آپ کو کوئی دکھ پریشانی نہیں ہوگی، آپ دنیا میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوگے۔ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، آپ استغفار کریں، میں پریشانیاں دور کروں گا۔ اب ایسا ہے کہ ہمیں دنیا میں عزت چاہیے، سکون چاہیے، پیسہ چاہیے، روزی چاہیے، کھلی حاسدوں سے پناہ چاہیے، لیکن ہم جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کو جو ہے وہ نہیں لیتے۔ ہم ان چیزوں کو پانے کے لیے دوسرے غلط راستے استعمال کرتے ہیں، جادو ٹونے والے کچھ لوگ راستے استعمال کرتے ہیں، اور ان راستوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، ہاں الٹا نقصان ہی ملے گا۔ تو ایک ایسی نیکی اور ایک ایسا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارے اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں نا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سمندر کی جھاگ کتنی ہے، اور اس کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہیں نا تو وہ استغفار سے وہ جو ہے وہ دھل سکتے ہیں۔ آپ کے استغفار سے دیکھیں، اگر آپ کی کامیابی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کی صحت اچھی نہیں ہو رہی، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہو رہی، آپ کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو ان سب چیزوں میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے رب سے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے دل میں سچی کی ندامت ہو اپنے رب کے ان گناہوں کے لیے۔ اور رب تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے ندامت کے دو بہائے گئے آنسوؤں سے بھی مان جاتا ہے۔ تو استغفار کوئی بہت مشکل لفظ نہیں ہے، یا اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ پڑھیں اس کو، جب آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھیں سب سے پہلے اپنی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز کا حساب آپ دیکھیں، اگر کوئی مریض کے اوپر حالت مرنے والی ہو گئی ہو تو پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ اس کے منہ میں اگر آپ ایک پتھر ڈالیں خشک، اگر وہ گیلا نکل آئے نا تب بھی اس ٹائم کی نماز اس بندے پہ فرض ہے۔ تو ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے، اپنا فرض ہی ادا نہیں کر رہے، تو ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی؟ اور استغفار ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اگر آپ 100 ٹائم بھی اگر پانچوں نمازوں کے ساتھ آپ پڑھتے ہو نا 500 دفعہ، تو استغفار جی ہو گیا۔ اور اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو آپ اس کو پڑھ سکتے ہو۔ استغفار کوئی بہت مشکل لفظ نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، اس کو آپ پڑھو تو آپ کے گناہ جو ہے نا، اس طرح اللہ پاک آپ کو خود ہی جو ہے نا پریشانیوں سے بھی نکلنے کا راستہ بتا دیں گے، اور خود جو آپ گناہ کرو گے نا ان کی بھی آپ کی توبہ ہوتی جائے گی، بشرطے کہ یہ ہے کہ آپ بس جو ہے نا اپنے رب کے آگے سچی توبہ کرو۔ اور اگر آپ دوسروں کے حق مار رہے ہو نا تو پھر اس کے لیے آپ کو دوسروں سے ہی معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو رب نے خود فرمایا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ اگلا بندہ نہ کرے۔ تو یہ ذہن میں رکھو کہ آگے بڑھنے کے لیے کسی کو اپنی سازشوں کا حصہ نہ بناؤ، اپنے رب پہ بھروسہ کرو، پوری محنت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ محنت کے بغیر اپنے لیے کامیابی کی دعا کرنا بیوقوفی ہے، اور محنت کر کے پھر اپنے لیے دعا نہ کرنا رب سے وہ تکبر ہے۔ تو رب سے دعا ضرور کرو، رب تمہیں دے گا، ضرور دے گا۔ اور استغفار میں کہتی ہوں ایسا عمل ہے جس سے کوئی چیز بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو ملے نہ، یہ ناممکن کو بھی ممکن کر دینے والا لفظ ہے، اس کے اندر ایسی تاثیر ہے۔ تو استغفار کرتے رہو، اور اپنے دلوں کے جو میل ہے اس کو بھی صاف کرتے رہو، اپنے گناہوں کو مٹاتے رہو، اپنے اعمال میں نیکیاں بھی لکھواتے رہو، اور اپنی دنیاوی خواہشات کو بھی پورا کرتے رہو۔ کتنا زبردست پیکیج ہے نا ایک صرف چھوٹے سے لفظ میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگے تو پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب کر دو، اور استغفار کرتے رہو، استغفار کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو۔ اور ملتی ہوں آپ کو ایک پیاری سی خوبصورت سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔